سراج نقوی صاحب تو دیکھیے ماشاءاللہ امروہہ سے چلے آئے ہیں. ڈاکٹر شمع افروز زیدی صاحبہ, ہاں ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ, محترمہ رخشندہ روحی صاحبہ, بڑے ہم ریاض عمر صاحب دیکھیے ان کی تو موجودگی ہی محترم ریاض عمر صاحب کی بہت اہم ہوتی ہے. آئیے اب ہم بس آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. میجر جنرل جاوید اقبال صاحب وہ اہم شخصیت کے مالک ہیں, جس شعبے سے ان کا تعلق ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے. اور یہ اس وقت سرخیوں میں آئے تھے جب ان کے ایک پروموشن کا معاملہ تھا, تو اخبارات میں کافی چیزیں آئی تھیں کہ ٹریبیونل نے ان کے پروموشن کو حق بجانب قرار دیا تھا. پھر ان کا جنرل میجر جنرل کے عہدے پر ان کا جو ہے وہ پروموشن ہوا. اور ڈاکٹر فاروق بخشی صاحب کے جلسے میں موجود ہیں, تو ظاہر ہے اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو ادبی ذوق ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوگی. اور میں انتہائی ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میجر جنرل جاوید اقبال صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جاوید اقبال صاحب آ گئے بھائی. معزز سامعین, یہاں پر جتنے لوگ بھی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سبھی کو السلام علیکم اور جے ہند. میری زندگی کا یہ پہلا ایسا موقع ہے جہاں میں اردو ادب کے لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں, اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں جس قوم سے آتا ہوں, جو میری مادری زبان ہے, آج ان کے جو دانشور اور ادیب ہیں, مجھے ان سب لوگوں کو سننے کا موقع ملا. میرا تعلق میرٹھ شہر سے ہے, اور فاروق بخشی صاحب اور ہم دونوں ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں, اور دونوں فیض عام انٹر کالج جو میرٹھ میں ہے اسی سے دونوں نے تعلیم حاصل کی ہے. فاروق بھائی میرے سینئر تھے, اور اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا اور فاروق بھائی نے دوسری لائن پکڑی. لیکن میرٹھ کے لوگوں کو فاروق بھائی کے اچیومنٹ کے اوپر بڑا ناز ہے اور بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے ادبی دنیا میں ایز اے پروفیسر, ایز اے ٹیچر مختلف جگہ پہ اپنی پرسنالٹی کی چھاپ چھوڑی ہے. اور ان کا کنٹریبیوشن شاعری میں بھی, ادب کے معاملے میں بھی, اور باقی سبھی چیزوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں, اور ایک بہت بہترین پرسنالٹی کے مالک ہیں. میرٹھ میں جب یہ کسی مجمع میں یا کسی محفل میں انہیں بلایا جاتا ہے تو بہت لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں, اور جنرلی یہ ہر فنکشن کے اسٹار پرفارمر ہوتے ہیں. تو جی دیکھیے, میرا تعلق اردو سے زیادہ نہیں رہا, لیکن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے کے ناطے جس تحریک کو سر سید صاحب نے شروع کیا تھا, اس تحریک کا میرے اوپر بہت گہرا اثر پڑا, اور میں نے ہسٹری کا اور پولیٹکس کا, خاص طور سے جو ہمارے اور ہمارے ملک کے حالات ہیں یا دنیا کے جو حالات ہیں, ان کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے. اور میں ایک ایسے سسٹم میں رہ کے رائز کیا ہوں, جیسے انہوں نے ابھی ایک کیس کا ذکر کیا ہے, میں پروموٹ کر دیا گیا تھا, لیکن میری میڈیکل کیٹیگری میں ایک ایشو تھا, اور وہ ایشو یہ تھا کہ آئی کین ناٹ بی پرماننٹلی پوسٹڈ ٹو اے پلیس ابو 9000 فیٹ. 9000 فیٹ کی اونچائی سے جگہ پہ پرماننٹلی میری پوسٹنگ نہیں کی جا سکتی. میں جس آرمی کے جس برانچ میں تھا اس کی ویکنسی جنرل کی صرف دلی میں تھی, تو دلی میں ہی میری پوسٹنگ ہو سکتی تھی,
उस ग्राउंड पे कि जी मैं 9000 फीट ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे दिल्ली में भी प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, इस बात को मैंने चैलेंज किया था। और उन्होंने, जब मैंने चैलेंज किया तो जैसे भी हालात थे, उन्होंने रोकने की काफ़ी कोशिश की। और उस रोकने के लिए जब एक ऐसा इशू आया तो उन्होंने कहा कि जज ने कहा कि इनका सारा रिकॉर्ड ऑफ सर्विस आप हमारे सामने पेश कीजिए। तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जब पेश हुआ तो उसमें दो ख़ास पहलू थे, उन्होंने सवाल किए थे। पहला सवाल था कि इनको पिछले जितने भी बैच जनरल बने हैं उनसे कंपेयर करके बताया जाइए कि इनके मार्क्स कहाँ हैं। कैरियर में आप जब भी रहते हैं तो आपका असेसमेंट होता है। तो उन्होंने कंपेयर पिछले 3 साल के प्रीवियस बैचेस के जनरल से करके बताया कि उन सब के मार्क्स 91 थे, और आज जो जनरल बनने जा रहे हैं उनके 93 हैं। ये अकेला ऐसा जनरल है जिसके 94.5 मार्क्स हैं। इस ब्रांच की हिस्ट्री का इज द जनरल विद द हाईएस्ट एवर मेरिट। और बोले इसकी मेडिकल कैटेगरी कंसिडर हो गई थी, आर्मी चीफ ने देखी थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने देखी थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया था, उसके बावजूद इसको रोकना जस्टिफाई नहीं। ये जजमेंट ने फिर, अब जैसे बात चली गई केस की तो मैं अपना ही जिक्र कर देता हूँ। ये किस साल की बात है? ये माई जजमेंट केम ऑन 7 जनवरी 2022। तो जब जजमेंट आता हम सभी जानते हैं कि या तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या उसके अगेंस्ट अपील करेंगे, लेकिन मेरे केस में ना इम्प्लीमेंट किया गया ना अपील की गई। मेरे से जूनियर बैच का रातों रात बोर्ड करके उसे जनरल बना दिया गया, और जो दूसरी वैकेंसी थी जनरल की उसके लिए बोर्ड शेड्यूल कर दिया, और मेरे रिटायरमेंट के अंदर 1 हफ्ता बचा था। तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अंदर अपना केस फाइल किया, और वो मेरा आखिरी दिन था रिटायरमेंट का। अगर उस दिन मुझे प्रमोशन नहीं मिलती तो मैं ब्रिगेडियर के रैंक पे रिटायर हो जाता, और मैंने तय किया कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा इस हाई कोर्ट के सामने। जब मैं हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि साहब जो जज साहब हैं वो डिवीज़न बेंच में बैठे हैं चीफ जस्टिस के साथ, लंच के बाद आएंगे। मेरा केस लिस्टेड भी नहीं था। मैंने रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करके बोला कि ये फाइल आप कोर्ट तक पहुंचा दो तो मैं बाकी आपको देख लूँगा। मैं जब कोर्ट में गया तो जो उसका कोर्ट मास्टर है उससे मैंने कहा यार इस नाम की फ़ाइल यहाँ पे आई है? उन्होंने कहा हाँ सर आई है। तो मैंने कहा यार इसे तुम थोड़ा ऊपर रख दो, तो उन्होंने कहा अच्छा सर रख देता हूँ। तो जब वो जज आया लंच से थोड़ा पहले, मैंने उसे सलूट मार के कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे ब्रिगेडियर हूँ, मैं अप्रूव्ड हूँ मेजर जनरल रैंक के लिए, लेकिन मुझे बना नहीं रहे। अगर आज मुझे जनरल नहीं बनाया तो मैं ब्रिगेडियर के रैंक पे रिटायर हो जाऊंगा। उसने कहा मेरे से कि ब्रिगेडियर इट विल बी आवर प्लेजर टू हेयर यू, गिव अस 10 मिनट्स वी विल हेयर यू। मैंने कहा ठीक है सर। मैं पीछे जाके बैठ गया। उसने बाकी लोगों के जिनके मैटर्स थे उनको सुन के 10 मिनट में ख़त्म करके मुझे उसने बुलाया, तो मैं आगे गया। तो मैंने उनको जब अपना केस समझाया तो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल में क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं ट्रिब्यूनल में जीत गया केस। तो कहते फिर हमसे क्या लेने आए हो? मैंने कहा सर जीतने के बाद ये कर रहे हैं। तो जब उसने मेरा सारा केस देखा, उसने उसी वक्त मेरा रिटायरमेंट स्टे किया, ऑर्डर पास किए कि अभी मेरा ऑर्डर डिफेंस सेक्रेटरी और रक्षा मंत्री के पास प्लेस किया जाए, और शाम के 5:30 बजे तक मुझे ये ऑर्डर चाहिए इस कोर्ट के अंदर कि हिज रिटायरमेंट हैज़ बीन स्टेड। आखिरी मोमेंट पे मेरा रिटायरमेंट स्टे हुआ। रात को ऑफिस खुला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक में थे, उन्हें बुलाया गया, उनसे ऑर्डर ऑब्टेन किया गया, तब मेरा रिटायरमेंट रुका। इसको फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया आके। सुप्रीम कोर्ट में फिर मेरा केस चला। कपिल सिब्बल मेरी तरफ से खड़े हुए और बाकी और लोग भी लड़े।
تو میرا کیس ایک ایسا لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا میرے حق میں اور آرڈر دیا کہ ابھی فوراً اس کو میجر جنرل بنایا جائے. اس کے بعد میں جا کے میجر جنرل بنا اور یہ میرے 3 ججمنٹ, ایک آرمڈ فورسز ٹریبیونل لکھنؤ کا, ایک الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ کا اور ایک سپریم کورٹ کا, یہ تینوں ججمنٹ بڑے لینڈ مارک ججمنٹ ہیں اور جن پہ ریلائی کر کے بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے. اب آپ نے کیس کا ذکر کر ہی دیا تھا تو میں نے کہا بتلا دیتا ہوں. دیکھیے, ترقی پسندی کی بات پہ میں تھوڑا سا اپنا یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا مجھے ہسٹری کا شوق ہے. جب کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز اس سبجیکٹ کے اوپر لکھ رہے تھے تو اس وقت ایشو کیا تھا. دیکھیے, جرمنی کے اندر یا یورپ کے اندر یا تو پوپ کا یا فیوڈل لارڈز کا کنٹرول تھا. جو ویلتھ اور ریسورسز تھیں اسٹیٹ کی وہ چند ہاتھوں کے اندر قید تھیں اور انہوں نے جو وہاں کے غریب لوگ تھے, مزدور تھے, کسان تھے, جو ان کی پوزیشن دیکھی تو انہوں نے جو سوسائٹی کا ایکسپلینیشن دیا وہ بیسیکلی اقتصادی تھا, اکانومک ایک انٹرپریٹیشن دیا. اور انہوں نے جب یہ بتایا کہ دیکھیے سماج کے اندر سے ہمیشہ سے ریلیجن یا کاسٹ ان سب کو چھوڑ کے 2 گروپ رہے ہیں. ایک وہ جن کے پاس پیسہ یا ریسورسز ہوتے تھے اور اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے. اور جب آپ ایسی چیز لکھیں گے تو اس سسٹم کو جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ ایسی کسی سوچ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اسی لیے کارل مارکس یا اینگل اپنی یہ سوچ جرمنی میں رہ کے نہیں لکھ پائے, انہیں بھاگ کے جانا پڑا برٹین کے اندر اور وہاں جا کے اس نے یہ اپنی داس کیپٹل لکھی. جب کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھئی آپ نے جرمنی میں رہ کے یہ کام کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 100 کیس لگا کے جیل میں ڈال دیتے, میری ساری زندگی ان مقدموں میں نکل جاتی, میں کچھ بھی نہیں لکھ پاتا. اب بات آتی ہے اردو کی, ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں. دیکھیے, جو 1857 کا پیریڈ تھا یا جو مرزا غالب کا پیریڈ تھا وہ ہماری قوم کا سب سے زوال کا پیریڈ تھا. ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ ہمارا جو مغل بادشاہ جو کبھی سارے ہندوستان کا بادشاہ تھا اس کو برٹین کا ایک کلرک اپوائنٹ کیا کرتا تھا. شہزادوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ اکبر 2 کے 2 شہزادے تھے کہ سلیم بنے گا یا یہ بہادر شاہ بنے گا. یہ ہماری حیثیت رہ گئی تھی. اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اس وقت کے جو دانشور تھے وہ کورٹ پالیٹکس میں اس وقت کے بادشاہ کے بھی قریب ہونے میں ایسی بری ہماری حالت ہو گئی تھی. اور آج بھی کوئی حالات بہت زیادہ بہتر نہیں ہے, یہ میں آپ سے بتلا دوں. تو اپنے دانشوروں سے, اپنے ادیب لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگ سوچ رکھتے ہیں, آپ سماج کو بدل سکتے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والا کل کس طرف جا رہا ہے. تو یہ آپ سب لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایسی سوچ پیدا کریں, ایک ایسی نسل پیدا کریں کہ جو کہ آنے والے کل کا سامنا کر سکے. اور جیسے بات ہے ادب کی, دیکھیے ہم پولیٹیکلی irrelevant ہیں. جیسے جیسے ہم پولیٹیکلی ریلیونٹ بنیں گے ویسے ویسے ہی ہماری زبان بھی مضبوط ہوگی, ہماری لینگویج بھی مضبوط ہوگی. یہ سب اس سے پولیٹیکل پاور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. تو اس طرف ضرور ہم نے دھیان رکھنا. 1857 کے لیے برٹشرز نے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور اسی لیے انہوں نے ایسی پالیسی اڈاپٹ کی کہ ہمیں اس پولیٹیکل, سوشل اور اکانومک سسٹم کے اندر مارجنلائز کر دیا جائے. ہم بھی خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کی پالیسیز بھی اس کے لیے بہت حد تک ذمہ دار رہیں. ہندوستان کے اندر اس ترقی پسند تحریک کو 1920s کے اور 30s کے دور میں اس لینگویج نے اڈاپٹ کیا
جس کے اندر حریت تھی، جس میں کوئی جذبہ تھا، جس میں انقلاب کی بات تھی، جو برٹشرز کے اس پولیٹیکل سسٹم کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی بھی فارم میں، کسی بھی چینج میں، وہ انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا۔ اس سے ایک یہ تو تھا کہ دیکھیے جہاں فوکس رولنگ کلاس سے ہٹ کے ایک مزدور اور کسان کی طرف، ایک عام آدمی کی طرف ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سسٹم اس چیز کے لیے ذمہ دار تھا، اس کو چیلنج کرنے کی طرف بھی اس کا نظریہ گیا تھا۔ تو یہ اسی لیے اس دور کے اندر جو بھی ایسی سوچ رکھتے تھے، جو بدلاؤ چاہتے تھے، سماج میں چینج چاہتے تھے، ان لوگوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا۔ لیکن ہم انٹرنیشنل لیول پہ جب دیکھیں تو کارل مارکس کی جو انالائسس تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو انقلاب آئے گا کمیونزم کا، یہ ڈیولپڈ نیشن میں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈیولپڈ نیشن نے جب ان کے موومنٹ شروع ہوئے لیبرز کے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے ایسے قدم اٹھائے کہ انہیں بہت ساری سہولیات دے دی۔ اس کی وجہ سے وہاں تو یہ موومنٹ نہیں آیا، لیکن جو سیمی ڈیولپڈ کنٹری تھا، رشیا جو بعد میں سوویت یونین بنا، وہاں پہ یہ انقلاب آیا۔ لیکن انسانی فطرت دیکھیے، جب یہ انقلاب آیا ایسا سوچا گیا تھا کہ ہر انسان کے پاس برابر کا پیسہ ہوگا، سب برابر ہوں گے، سب کی پے، ایوری تھنگ ول بی ایکول۔ لیکن جب یہ کیا گیا تو یہ وہاں بھی فیل ہو گیا۔ ساری پاور وہاں بھی چند ہاتھوں میں، ساری ویلتھ اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اور سارا سسٹم کنسنٹریٹ ہو کے رہ گیا، اور یہ بھی ایک ایکسپینشنسٹ فورس بن کے رہ گئی۔ جیسے یہ کیپٹلزم کو گالی دیتے تھے کہ یہ ایکسپینشنسٹ فورس ہے، یہ بھی ایکسپینشنسٹ فورس بن گئے۔ سوویت یونین ہنگری پہ اٹیک کیا، چیکوسلوواکیا پہ اٹیک کیا، اس کے علاوہ افغانستان پہ اٹیک کیا 1979 میں۔ سو تو پولیٹیکل سسٹم کوئی بھی تھا، لیکن جو رولرز تھے ان سب کی ایک جیسی پالیسی ہو گئی، اور جب یہ اتنا خراب ہو گیا کہ اکانومیکلی اتنا یہ سسٹین نہیں کر پایا، تو گرباچوف نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس سسٹم کو اس نے سمجھا، اور اس نے دو چیزیں نکالی، گلاس نوست اور پیریستروئکا، ریسٹرکچرنگ اینڈ ریفارم آف دی سوویت سوسائٹی۔ لیکن وہ اتنے کرپٹ ہو چکے تھے اور کام کرنے کی عادت بھی نہیں رہی تھی کہ کام کرو نہ کرو پے تو پوری ملے گی۔ سسٹم کیوں فیل ہوا؟ جب سوویت یونین کولیپس ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ترقی پسند تحریک تھی، یہ بھی دنیا کے اندر اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا۔ اور مسلم سسٹم کے اندر اس آئیڈیولوجی کے ساتھ ہمیشہ ایک کنفلکٹ یہ رہا، کیونکہ کارل مارکس ڈڈ ناٹ بلیو ان گاڈ، ہی ریجیکٹڈ دی ایگزسٹنس آف گاڈ، ہی واز این ایتھیسٹ، ہی ڈڈ ناٹ بلیو ان گاڈ۔ یہ جو ایک کنفلکٹ، ایک بات کی تھی ابھی انہوں نے الوی صاحب نے کہ یہاں پہ ایسا کیوں کنفلکٹ رہا، جو ڈیپ ریٹڈ یہ مسلم تھاٹس ہے، اس کے اندر جب کارل مارکس کی فلسفی جائے گی تو جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو اکانومک ڈس بیلنس ہے، وہ تو اس کی سمجھ میں آئے گا، لیکن جو ایگزسٹنس، ڈینائل آف ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ان کے بیچ آ جاتا۔ یہ ایک کارل مارکس کی تھیوری کی میری سمجھ سے کہ مسلم کنٹریز کے اندر یہ کیوں نہیں گراس روٹ پہ جا پائی، ایک یہ اس کا بہت بنیادی ریزن تھا۔ باقی چیزوں میں نہ جاتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور سارے آج کا جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر آپ جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیے یہ بڑا چیلنجنگ دور ہے۔ اپنی تخلیق، جو بھی صلاحیتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک ایسا میسج دیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا میسج جائے کہ دیکھیے اجتماعیت، عصبیت اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہم آنے والے کل کا مقابلہ کریں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت معلوماتی گفتگو، اور اگر آپ ادھر آرمی میں نہ جاتے تو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہی ہوتے، اندازہ ہوا آپ کی معلومات سے۔ آپ اس سے قبل کہ ہم صاحب صدر تک پہنچے، اگر ہم
प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब को नहीं सुनेंगे। मैं इजहार तशक्कुर कर दूं। नहीं, कोई भी फैसला सुनाने से पहले मुल्जिम को सुनना ही पड़ता है। तो नहीं, आप तशरीफ़ लाए पहले। और वो ज़ाहिर है कि मारूफ नक्काद हैं, शायर हैं, और निस्फ़ सदी तक उनका। मैं इजहार तशक्कुर में कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तो आइए, ये तय हुआ है कि पहले हम आपके सामने क्या माइक यहाँ आ जाएगा? हाँ, माइक आ जाएगा। आज के जो सदर आली वक़ार हैं हमारे प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, और ज़ाहिर है कि इस तरह के लोग अब बहुत कम बचे हैं, बहुत जिनको सुनकर आपको एक रोशनी मिलती है, कोई मसला दरपेश होता है तो जिन लोगों से आप रुजू कर सकते हैं। तो बहुत गनीमत है प्रोफेसर अब्दुल हक साहब जैसी शख्सियात, और उनकी मौजूदगी और उनकी आमद से हमारे जलसों का वक़ार भी बुलंद होता है और उसका इल्मी कद भी बढ़ जाता है। तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम से आज के सदर प्रोफेसर अब्दुल हक साहब से इल्तिमास गुजार हूँ उनके सदारती कलमात के लिए। माइक का इंतज़ाम हो जाएगा, तशरीफ़ लाएँ। नहीं, वो दूसरा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ों, ये मेरी सादत है कि आज इन दोस्तों के दरमियान बहुत सी रस्में इल्म के ताल्लुक़ से ऐसी हाथ में ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। दिल्ली में किताबों की इजराई रस्में कसरत से अंजाम पा रही हैं। बाज़ वक्त तो बड़ा सदमा होता है कि इल्मी किताबों इजरा के लिए जिन दोस्तों को मदऊ किया जाता है उनका इल्म व दानिश या अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और कभी कभी शर्मिंदगी होती है कि जो महज बाज़ार के लोग होते हैं उनसे इल्मी किताबों की ये रस्म अदा की जाती है। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रोफेसर फारूक बख्शी ने ये एहतमाम किया कि पढ़े लिखे असातिज़ा इस महफिल में मौजूद है और उनसे गुफ्तगू में जो लुत्फ़ आ रहा है, ख़ास तौर से मैं ज़ाती तौर पर ये महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारा शोबा भाई साहब चले गए, वरना 65 से लेकर 71 तक शोबे उर्दू में उनकी रफ़ाक़तों का एक बड़ा खुशगवार मौसम हुआ करता था। और आज प्रोफेसर आज़ुद्दा साहब मौजूद हैं, ये भी हमारी खुशबख्ती है कि कहाँ उन बुलंदियों से और कहाँ इस पस्ती तक उनकी आमद है जो हमारी सरबुलंदियों में इजाफा कर रही है। हज़रात, मैं इनसे वाक़िफ़ ये बता दूँ, प्रोफेसर क़मरई साहब के साथ कभी इनको शोबे में देखा, बस यूँ ही ससरी, न इनकी शायरी से वाकिफ़ हूँ, न इनकी शख्सियत से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, और न मैं इनके अहवालों आसार से वाकिफ़। लेकिन इनके हुस्न सलूक का मैं बड़ा कायल हूँ। उसकी सिर्फ एक मिसाल पेश करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी में एक बड़ी आसामी के लिए एक इंतखाबी कमेटी, आप भी उसमें उम्मीदवार के तौर पर थे। मैंने इनकी हिमायत नहीं की और जिन साहब को होना था प्रोफेसर जीना बड़े हो गए, लेकिन उस सिलेक्शन कमेटी का जो सबसे नाखुशगवार पहलू था ज़िंदगी का, जामिया के 2-3 हजरात, नेहरू यूनिवर्सिटी के 2-3 असातिज़ा, उनसे दुआ सलाम की खत्म हो गई। ये मर्दकार मुझे इसलिए मोहतरम है कि इन्होंने दुआ सलाम तो नहीं बल्कि इन्होंने उस रस्म दीना या रस्म नबी में इजाफे किया।
आज मुझे ये हैरत हो रही थी कि न मैं तरक्की पसंदी से कोई रिश्तों पेबंद रखता हूँ, न इनसे बहुत ज़्यादा बाखबर हूँ, मुझे क्यों उन्होंने ये इज्जत बख्शी। लेकिन बहरहाल इनके इस हुस्न सलूक का मैं मोतरफ हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के हुस्न सलूक को कायम दायम रखे। दो बातें और करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये शायर हैं, अच्छे शायर हैं, आप लोग कहते हैं, मैं भी इंसिस्ट करता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं, तो पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इसे ये अर्ज करूँ कि ये बात मेरे नज़रिए की तरफ शामिल है और शायद आप इस नज़रिए में शामिल भी हों। उर्दू असाज़ा को शायरी रास नहीं आई। आप भी शायर हैं, अलवी साहब भी सुना, ये भी शायर हो गए। एहतशाम साहब से लेकर के आज तक, यानी इस पर ज्ञान चंद्र भी शामिल है, प्रोफेसर हसन भी शामिल है, कलीमुद्दीन अहमद भी शामिल है, लेकिन उन सभी बुजुर्गों की शायरी पर से कुछ है, उनकी जो नसरी तहरीरें हैं वही बराबर हैं। तो ये मैं आपसे बहुत दीवाना इल्तिमास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस सच्चाई की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि आपने अभी अजीज़ों ने जिक्र किया और मैं आपको तहनीत पेश करता हूँ। इस 55 सफ़े का जो मुकदमा लिखा है, ये इन बुजुर्गों के जो इंतखाबात हैं, मुझे उसमें वो लुत्फ नहीं आया जो आपके इस मुकदमे में आया। मेरी गुजारिश ये है, अगर 55 सफ़े और आप लिखते तो गालिब पर आप एक पूरी किताब होती लिखते, वो आपकी होती है, आपकी अमानत होती है। और ये बकौल इकबाल के हरीम तेरा खुदी गैर की माज़ल्ला, आप अगर ये कोशिश करें तो गालिब पर आपकी एक किताब हो। और मैं इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे हमारे बाज़ अजीज़ खासतौर से खादेशर साहब से बात करेंगे, किसी भी तरक्की पसंद की कोई किताब, अब देखें गालिब पर एक हसन साहब की किताब माजी हाल, एक फातमी साहब की किताब, बाकी एहतशाम साहब की कोई गालिब की किताब, उन्होंने जितने अकाबरीन लिखने वाले किसी की कोई किताब नहीं। और यहाँ ये भी मैं अफसोस करूँ, ये बहुत मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक है कि गालिब और इकबाल पर किसी उर्दू वाले की कोई अच्छी किताब नहीं है। किसी भी उर्दू वाले की अच्छी किताब गालिब और इकबाल को नहीं है। जितने लिखने वाले, जितनी अच्छी किताबें हैं, चाहे वो इकबाल हो, खलीफा अब्दुल हकीम हो या शेख इकराम हो, सब की किताबें गैर उर्दू वालों की है। और ये बात गौर तलब है कि मेरी आपसे बहुत ही अजीज़ाना गुजारिश है कि आप शायरी को छोड़ें, कम से कम इस कलम को जो तरक्की पसंद नाक़दीन पर आयत की जा सकती है उसको आप 55 सफ़े। और मैं भी अर्ज़ करूँ कि 55 सफ़े में इन्होंने बड़ी दानाई की जो सबूत दिया है, सिर्फ 4 शेर नक़ल दिए, जबकि सुरूर साहब का जो मजमून इसमें शामिल है, गालिब की अज़मत, आप यकीन मानिए कि उसमें 54 अशार, एक मजमून में, छोटे से मजमून में 54 अशार आलम सुरूर के मजमून शामिल है। हाँ, आपने ये ज़रूर किया है कि एक शेर जो मेरी नापसंद का है आपने शामिल किया है, मैं इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। इस फिल्मी गाने के शेर की इस इल्मी मुकदमे में मेरे नज़दीक इसलिए कि ये इल्म के एक वक़ार की बात है, वो आपको पसंद हो नहीं, तरक्की पसंदी की ज़िम्मेदारी है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आपने बहुत अच्छा किया। और मैं तो इकबाल परस्त हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तरक्की पसंद के नाक़िदों ने गालिब के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। जितने अच्छे मज़ामीन हैं सिवाय एहतशाम साहब के, एहतशाम साहब का पहला मज़मून है वो गालिब का जो फिक्री, गालिब की फिक्रियात, गालिब के तफक्कुर पर जो तफकीरी निज़ाम पर जो मज़मून लिखा है उसका बदल नहीं हो सकता। या हसन साहब ने जो मज़ामीन लिखे हैं, बाकी माफ़ी चाहता हूँ कि किसी एक तरक्की पसंद का कोई ऐसा मज़मून बता दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये भी थोड़ी सी ज़्यादती की है, आलम सुरूर साहब के मज़मून में शामिल करिए। आलम सुरूर तो न तरक्की पसंद है, न इज्जत पसंद है, बकौल शख्स से ये हर
بہتی ہوئی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہو رہے، تو ایسے لوگوں کو نہ شامل کریں. اور معافی چاہتا ہوں کہ اور جو اس میں بعض دوسرے جو مضامین ہیں جو ذرا علمی اعتبار سے وہ مقدرت نہیں رکھتے، علی جاوید صاحب میرے وہ عزیز رفیع نے کہا یہ مضمون یہ آئے گا تو اور مضمون یہ نہ کریں، بلکہ ان لوگوں سے مضمون لکھوائیں. اور بھائی جس غالب نے یہ کہا ہو حسودہ آفروزاں گوہرم من کی شمع من بہر بے ہر بزمست روشن، کہ جس کی شمع، جس کی ندرت فکر کا، جس کی دانشوری کا کی شمع ہر محفل میں جب روشن ہو، اس کو آپ ترقی پسندی میں عزت پسندی نہیں کر سکتے. میں آپ سے عرض کروں کہ غالب نے اپنی شخصیت، اپنی فکر کے بارے میں جو ایک مثنوی ہے، مثنوی وہ جو نہیں چراغ نہیں جی فارسی مثنوی ہے، گہے از لوح رازی بستہ ہم حرف، گہے از لوح رازی بستہ ہم حرف، گہے از شیرازی کیا گہے اندر مقام لہن شیراز شدم با اہلیو سادی ہم آواز. اور اس کو بھی چھوڑ دیے، غالب کی جو انقلاب پسندی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجروح گورکھپوری کے الفاظ میں اگرچہ انہوں نے اقبال کے لیے کہا ہے، لیکن غالب نے برہمزن، جو پوری غزل ہے برہمزن، اور اگر دنیا آپ کو راس نہ آئے تو اس دنیا ہی کو الٹ کے رکھ دو. اور یہی نہیں، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اتفاقی سرور صاحب نے نقل کیا ہے، بامن میاز اے پدر جی آزر میں سکتے کیا ہر کس کی شد صاحب نظر دینے بزرگاں خوش نہ کر. تو غالب کے ہاں جو انقلابیت ہے ما قلب اور ما بعد، میں آپ سے کروں کہ کسی بھی ترقی پسند شاعر کے ہاں وہ انقلابیت نہیں ہے جو غالب کے ہاں. لہذا دوستو غالب کو اثر نو دریافت نہیں ہوتے، وہ آپ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نظر میں تخلیق کے مبدأ و ماوا بھی، آپ تخلیق کے سرچشموں سے واقف بھی ہیں، اس لیے آپ بہتر طور پر یہ کام انجام سے دستے ہیں. اور آخر میں آپ سے عرض کروں کہ جو میرے لیے بڑی تمانیت ہوتی ہے، اتفاق سے یہاں 3 ہمارے عزیز موجود ہیں، ان کو دیکھتا ہوں تو بڑی روشنی ملتی ہے اور بڑی ہمت. اردو کے جتنے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں ان میں بیش ناکارہ ہو چکے، جتنے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں بیش کچھ نہیں لکھ پڑے. پوری عمر کا جو نچوڑ ہونا چاہیے اس پایان عمر پہ وہ نہیں آ رہا ہے. علوی صاحب لکھ رہے ہیں، عتیق اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، یاز اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. اللہ خیر سے یہ بڑی المناک صورتحال ہے اور اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ اسی کیٹیگری میں آپ بھی ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے غالب پر جو سب سے مشکل فن ہے، اس لیے غالب پر لکھنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ غالب پر لکھنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اردو کے کسی پروفیسر کی کتاب غالب پر 2 کتاب نہیں، کسی پروفیسر کسی استاد کی 2 کتاب نہیں. جب میں نے دیکھا یہ ایک الزام تھا جو پاکستان کی ہے، تو خیر اس الزام کی تلافی کے لیے اس خاص صاحب نے 2 نہیں 3 کتابیں لکھی. شاید یہ کوئی کہہ سکے کہ غالب تو اب ابھی غالب کو ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی اقبال کو بھی میں یہاں عرض کروں کہ اقبال کو آپ نظر انداز نہ کریں. اقبال جیسا ترقی پسند شاعر دنیا میں نہیں پیدا ہوا. مجنوع گورکھپوری نے تو لکھا ہے کہ وہ دہقان جس کھیت سے دہقان کو، مجنوع گورکھپوری نے لکھا ہے کہ مارکس اور لینن بھی اس انقلابی آواز کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکے. جی تو ہمیں ہمارے یہ 2 عظیم شاعر ہیں اور اتنے عظیم شاعر ہیں کہ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر، کسی بلندی پر ہم بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنے کا جواز رکھتے ہیں.
تو ان دونوں شعراء پر عزیزوں لکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ مثلث اس وقت موجود ہیں تینوں اور بھی ماشاء اللہ بڑے ہیں، اگر یہ لکھیں تو ہمارا بھلا ہو جائے، ہم خوش رہیں اور آپ بھی خوش رہیں. خدا آپ کو بھی خوش رکھے آپ کی اس کتاب کو. اور میں یہ کتاب تو میں پڑھوں گا، یہ پڑھنے کے بعد معاف کیجیے گا اگر کچھ لکھنے کی توفیق ہوئی تو لکھوں گا، لیکن آپ کے مقدمے ہی پہ لکھوں گا میں، اور اس پر نہیں لکھوں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا صدارتی کلمات کے لیے. بڑی بصیرت افروز گفتگو جو بصارت سے بصیرت تک اور بصیرت سے بصارت تک کی سیر ہم کو کرا رہی تھی. اور بآخر میں پروفیسر فاروق بخشی صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ان کو نہ سنیں گے تو یہ جلسہ نامکمل ہوگا، تو اظہار تشکر کے لیے آ رہے ہیں. لیکن ان کی جو ادبی صلاحیتیں ہیں، جو تدریسی ذہانتیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک اعلیٰ منتظم بھی ہیں اور اسی لیے کئی اداروں سے وابستگی ہے. اور کچھ ادارے تو بالکل ون مین آرمی کی طرح انہوں نے چلائے ہیں، جو ایوارڈز کی تقریب یہ منعقد کرتے ہیں اور وہ بہت پیاری شخصیت ہے. ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ مجلسی انسان ہے، مطلب کبھی یہ ڈرائنگ روم یا اس دفتر کی حدود میں نہیں رہے، بلکہ جو باہر نکل کر ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے، چاہے کم ہی وقت کے لیے ملتے ہوں، لیکن وہ ان کی بڑی خوبی ہے. میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر فاروق بخشی صاحب سے. شکریہ کا لفظ 5 حروف پر مشتمل ہے. میں یہ کہہ کے اگر چھٹکارا پا لوں، اور چاہتا بھی تھا کہ یہ کہہ کے آپ سے رخصت ہوں اور چائے کے لیے آپ کو مدعو کروں، لیکن خالد اشرف نے اور خالد علوی نے مجھے خاصا جذباتی کر دیا اور جی چاہا کہ کچھ باتیں کی جائیں، اس لیے کہ والدین تو نہیں رہے، لیکن اب دلی میں واپس آنے کے بعد خالدین ہیں میرے دونوں طرف، میرے پرانے دوست. اور ہم لوگ اس زمانے کے پرانے دوست ہیں جب سب اپنی جد و جہد میں مصروف تھے اور مستقبل کا، اور اردو والوں کا مستقبل آج بھی کچھ نہیں ہوتا، کل بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت سارے بچے جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے بیٹھے ہیں یہاں پر میرے شاگرد ہیں، تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، لیکن پتہ نہیں کس کی دعاؤں کے طفیل، کس کی محبتوں کے طفیل ہم لوگ یہاں تک آ گئے. تو میں ضرور فارمیلٹی کے طور پر بھی اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشین پر تشریف فرما قبلہ و کعبہ پروفیسر عبدالحق صاحب، جو اردو دنیا میں پروفیسر ایمریٹس ہیں، اپنے اکیلے. اور اس جلسے میں نے جب انہیں فون کیا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر آپ تشریف لائیں، تو کتابیں ان تک نہیں پہنچی تھیں. میں نے سر وہ ڈاک میں کتاب پہنچے گی تو 5 روز لگ جائیں گے. تو جو جملہ سر نے کہا وہ یہ کہا کہ میں اپنے عزیز کو 40 برس سے جانتا ہوں، اس کے بارے میں 1 گھنٹے تک بات کر سکتا ہوں. اور یہ سلیکشن کمیٹی سر اور یہ سب، تو یہ کرکٹ تھوڑا بہت کھیلا ہے سر، اسی کی اصطلاح میں بات کرتا ہوں. یہ تو بالنگ اور بیٹنگ کا کھیل ہے، کبھی ہک پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی چوکا لگتا ہے، کبھی چھکا لگتا ہے. اس دن شاید میری تقدیر نہیں تھی، حالانکہ گھر آ کے مجھے پروفیسر کی پوسٹ تھی جے این یو میں، تو مجھے افسوس ضرور ہوا کہ تینوں ایکسپرٹ میرے وہ تھے جن کی محبتیں مجھے دلی میں حاصل رہیں اور میں خالی ہاتھ واپس لوٹا. لیکن سر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. اس دن میرا کھیل اچھا نہیں تھا، اتفاق سے مجھے آؤٹ ہونا تھا، سو میں اٹھ گیا. قمر رئیس صاحب میرے بارے میں ایک بات ضرور کہا کرتے تھے کہ یہ شاگرد میرا مٹی پکڑ پہلوان ہے، یہ باز نہیں آئے گا اپنی حرکتوں سے کسی طرح سے بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سینٹرل یونیورسٹی سے ہی ریٹائر ہوا، کوئی ایسی بات نہیں. اور میرے محب مکرم پروفیسر محمد زما آزردہ صاحب، کل اردو دنیا جن سے واقف ہے، وہ تشریف لائے. کہاں سے آئیں؟ سری نگر سے. ذرا تصور کیجئے کہ پروفیسر زما آزردہ، اور بہت ساری باتیں میں جہاں کھڑا ہوں اس میں زما آزردہ صاحب کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جب ادے پور یونیورسٹی میں پروفیسرشپ کا انٹرویو تھا تو زما آزردہ صاحب میرے مہمان تھے کوٹا میں، اور رات کو 1:30 بجے وہاں سے ٹرین جاتی تھی ادے پور کے لیے.
میرا ریزرویشن تھا, مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا. 11:30 بجے مسز کو ہارٹ پرابلم ہوئی اور میں 12 بجے انہیں ہاسپٹل لے کے پہنچا اور ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکیے, میں دیکھتا ہوں کیا ہونا ہے. اور میری بیٹی تھی چھوٹی والی, بس آزودہ صاحب میرے ساتھ تھے. آزودہ صاحب نے کہا دیکھو تمہیں انٹرویو دینے جانا ہے اور تم جاؤ گے, میں ہوں یہاں پر, تم جاؤ. میں نے کہا کہ ان سے کہلوا دیجیے صاحب اہل معاملہ سے. تو انہوں نے کہا کہ دلہن فاروق کو کہو کہ جائے. کہا تو میں چلا گیا. 2 دن تک یہ میری فیملی کی نگہداشت کرتے رہے ہمارے گھر رہ کے. یہ میرا تعلق ہے آزودہ صاحب سے. اگر وہ اس جلسے میں شریک نہ ہوتے تو میں واپس لوٹا تو بہت خوش تھا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کی دعاؤں کے تو پہل میں پروفیسر ہو گیا ادے پور یونیورسٹی کے اندر اور پھر حیدرآباد. اور ظاہر سی بات ہے انہیں باتیں مجھ سے کرنی تھیں. وہ غالب یہ ادھر خالد اشرف صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی ہے, یہ پروفیسر شپ یہ وہ نہ میں اپنے نام کے آگے لگانا پسند کرتا ہوں نہ اپنے دوستوں کے, یہ میری جان ہے بالکل. اور خالد الوی صاحب نے کی جو تلوار تھی وہ اس میں دھار کم تھی. آج میں اس سے زیادہ کی امید کرتا تھا کہ خالد اس سے زیادہ کریں گے, کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک خالد الوی ہیں جو بالکل بے باک انسان ہے, جو اپنی بات کھرے طریقے سے کہنا جانتا ہے اور میں بہت پسند کرتا ہوں. ابھی ہم دونوں ایک جلسے میں تھے, نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, انڈین اسلامک کلچر سینٹر میں رسم اجرا میں. خالد کی تقریر ایسی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا آپ سے کہ, اور آج بھی میں وہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لحاظ کر دیا. تو میں نے کہا چلیے بہت اچھا ہے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں. اور جنرل جاوید اقبال جیسا کہ انہوں نے ابھی میں نوئیڈا میں آیا تو بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے. واجد میرا 1 سال جونیئر تھا, وہ IG سے ریٹائر ہوا ہے ابھی. جاوید اقبال صاحب جنرل ہیں انڈین آرمی میں. پرسوں بیٹی کی شادی تھی وہاں کینٹ میں, تو مجھے تو جانا ہی تھا بھتیجی کی شادی میں. میں گیا تو میں نے کہا جاوید بھائی وہ پرسوں کو میری کتاب کا جلسہ ہے تو میں ہمت نہیں کر پا رہا ہوں کہنے کی آپ سے. تو کہنے کہ نہیں میں چلوں گا, بالکل چلوں گا. اور جاوید بھائی میں پہنچا تو تیار بیٹھے تھے کہ چلیے چلتے ہیں. بالکل یہ محبت ہے ان کی جاوید بھائی کی اور ہمارے بیچ میں. اور آپ نے ان کی تقریر سنی, کتنی تقریر اور ایسی سوچ والے ایسی فکر والے لوگ ہیں. اب اس ہال میں جو لوگ موجود ہیں میں ان کا ایک ایک کر کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے 5 منٹ دے دیجیے خدا کے لیے, کہ ایسے موقع روز روز نہیں آتے. میرا دوست میرے سے 1 سال جونیئر سراج نقوی میری محبت میں امروہہ سے آیا ہے. ذرا دیکھیے ذرا سا, آج کل یہ دلی میں زیادہ امروہہ میں رہتے ہیں. اور پروفیسر شمس الہدا صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں. میری بڑی بہن نگار عظیم یہاں تشریف فرما ہیں. اور ڈاکٹر شمع افروز زیدی جن سے تھوڑا سا گستاخی سے بچتا ہوں, جب واقعی یہ شمع تھیں, میں جب سے ہماری ملاقات ہے بے انتہا بالکل. عمر سب کو دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو, لیکن عمر بھر کون جوان کون ہنسی رہتا ہے والا معاملہ ہے. میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ یہ کس قدر دیدہ زیب خاتون تھیں اور کیسے اور کتنی محنت سے انہوں نے رحمان صاحب کی وراثت کو سنبھالا ہے. 20 صدی آپ دیکھ رہے ہیں, دل گردے کا کام ہے جو جس طرح سے یہ انہوں نے اس کام کو سنبھالا ہے. یہاں پروفیسر ریاض عمر صاحب تشریف فرما ہیں. وہ زمانے میں فتح پوری مسلم اسکول کی جو کہ کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے. مجھے ان کے ساتھ, اور بے انتہا بہترین قسم کے آدمی, پرانی دلی کی تمام تر خصوصیات ان کے اندر ہیں. میری بہت پیاری چھوٹی سی بہن شبیہ مصطفیٰ یہاں بیٹھی ہے. ان کے شوہر کمانڈنٹ نیوی میں بڑی پوسٹ پہ ہیں, جمال مصطفیٰ صاحب. اور میں پوری سب کی آپ کی طرف سے جمال مصطفیٰ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ابھی انہیں پریزیڈنٹ میڈل ملا ہے ان کی خدمات کے سلے میں بیٹھ. اور میرے بھائی شوکت حسین صاحب تشریف فرما ہیں. ان کی اہلیہ ڈاکٹر عالیہ طاہا نقوی صاحبہ جو ہندوستان کی مشہور ذاکرہ ہیں اور آج شیعہ علماء کے درمیان ان کی ایک صاحب حیثیت ہیں. وہ ممتاز رضوی چلے گئے, ہمارے سلیم ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. اور بھی یہاں پہ کئی لوگ ہیں, میرا جی چاہتا ہے ان کے بارے میں آپ سے. اور یہ جو دونوں ہیں ڈاکٹر ابراہیم افسر اور عمران عاقب خان, تو وہ میں کہنا تو یہ چاہتا تھا ان دونوں کے بارے میں کہ حساب دوستاں در دل, لیکن میں کہہ رہا ہوں حساب شاگرداں در دل. اللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دونوں اپنی منزل کو پالیں, اور یہ دعا ہے کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے آپ اس سے آگے جائیں. یہ آپ کے لیے میرے دل کی تمنائیں ہیں
میری یہ خواہشات ہیں. انس فیضی میرے عزیز وہ یہاں تشریف فرما ہیں. اور شکریہ ادا کروں معین شاداب صاحب کا جو برصغیر کے ممتاز اناؤنسر ہیں, مشاعرے کی نظامت کرتے ہیں, لیکن میری درخواست پر انہوں نے اس تنقید کے جلسے کی نظامت کرنا قبول کیا. اور سچ پوچھیے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر ادریس کا جو ڈائریکٹر ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے, ان کے عملے کا, ایک ایک فرد کا, اس لیے کہ یہ جلسہ بنیادی طور پر دو لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے. ایک قبلہ و کعبہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب, اس لیے جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے تو صدیق الرحمن قدوائی صاحب ہماری تربیت کیا کرتے تھے, سرپرستی کیا کرتے تھے. ہم 5 نوجوانوں کا گروپ تھا جس میں ابن کمال, ارتضیٰ کریم, میں, محمود فیاض اور چندر شیکھر, اور ہم اردو گھر میں جلسے قلمزاد ایک انجمن ہماری تھی, وہ قدوائی صاحب اس کی سرپرستی کرتے تھے. اور خلیل انجم صاحب جو تھے وہ ہال دیا کرتے تھے بغیر پیسے لیے, اور میری گزارش پہ جب میں ان سے گڑگڑاتا تھا تو چائے ناشتے کا انتظام بھی کیا کرتے تھے بڑے کڑک پٹھان روہیلے, بالکل ایسی کسی کو ہاتھ نہیں دھرنے دیتے تھے. رامپوری تھے بالکل. تو لیکن میرا انداز تھا تو وہ چائے اور ناشتے کا انتظام بھی ان کی طرف سے ہوتا تھا. کہتے تھے کہ یار اس کو مت لے کے آیا کرو, یہ جب آتا ہے نا کوئی بات لے کے آتا ہے. مجھے ان کا ایک واقعہ یاد ہے. اس زمانے میں دلی میں اردو اکیڈمی بنی تھی, اور ہم دلی اردو اکیڈمی کے تمام مشاعروں میں صف اول میں ہوا کرتے تھے. اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. دلی میں آنے کے بعد 40 سال بعد گھر کے در و دیوار نہیں پہچان رہے تو کوئی کیا پہچانے گا, ہے نا صاحب. تو کسی سے شکایت نہیں ہے. لیکن بڑا دلچسپ واقعہ آ گیا, خلیق انجم صاحب کو معاف کیجیے گا. تو ایک صاحب تھے نوجوان, وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے صاحب وہ زمانے میں اسکیم شروع ہوئی تھی کہ وہ ٹیچرز کو لیتے تھے وہ پڑھانے کے لیے کچھ, جو اور پیسے ابھی بھی شاید ہے وہ اسکیم, تو وہ اس کے اچھے خاصی رقم اس میں ہوتی تھی اس میں. تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے صاحب میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, اور میں اب خلیق انجم صاحب اس تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین ہیں, سنا ہے آپ کے بہت اچھے مراسم ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا سا. تو میں خلیق صاحب کے پاس گیا, انہیں لے کے میں خلیق صاحب ان کو رکھ لیجئے. تو کہنے لگے اچھا تمہارے کہنے سے تو ہو گیا, اس کا ہو گیا. ایک ہفتے بعد وہ پھر آ گئے وہ صاحب, کہنے لگے صاحب میرا ہو گیا تو میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, لیکن سر ایک کام اور لے کے آیا ہوں. میں کیا؟ بولے میری بیوی کو بھی رکھوا دیجیے, دونوں کی تنخواہ ہو جائے گی تو گزارا اچھا ہو جائے گا. اور میں گھبرایا خلیق, میں نے کہا یہ رامپوری پٹھان کے سامنے جاتے ہوئے تو لیکن میں ہمت کر کے, کیونکہ نیک کام تھا, میں چلا گیا ان کے پاس. تو میں نے کہا کہ خلیق صاحب معاف کیجیے گا, میں بڑی گستاخی سے عرض کر رہا ہوں, ابھی میں نے ان کا کروایا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کا ہمارا گھر چل جائے گا, دونوں لگ جائیں گے. تو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور مسکرائے اور کہنے لگے امی آپ شاعر ہو, سمجھ گئے, کسی عشق کرنے والے کا مجبوری نہیں دیکھ سکتے, جاؤ ان کا بھی کیا. تو یہ دلی کا معاملہ تھا. بالکل میری پرانی یادیں ساری کی ساری یہاں پہ آ رہی ہیں. اور یہ جو سمد ہیں, بہت سارے پبلشر ہیں دلی کے اندر جو کتابیں چھاپتے ہیں, لیکن سمد کا اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے کہا اور سمد نے جو کہا میں نے کیا, اور جو میں نے کہا وہ سمد نے کیا. اور یہ جلسہ سمد کی تگ و دو کا نتیجہ ہے. آپ نے دیکھا یہ پرانے, اصل میں وہ ایک کہاوت ہے فیضان صاحب, دیکھیے یہ ناروی صاحب اور فیضان صاحب میرے ساتھی فتح پوری کے دنوں کے, ایک آدمی آیا ہے یہاں پر, غازی آباد سے آئے ہیں, شہناز کے دونوں بھائی آئے ہیں, میرے بھی سگے بھی. تو یہ مجھے بے انتہا جذباتی لمحہ ہے میرے لیے یہ بہت زیادہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سمد کے بارے میں, ہاں تو سمد اس زمانے کے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. تو میں نے یقین جانیے 40 برس پہلے اچھا بویا تھا تو میں اچھا کاٹ رہا ہوں, یقین جانیے. بہت سارے میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے, اور ایک ایسی خشک موضوع کی کتاب جیسا کہا میرے محب مکرم پروفیسر جمال عبداللہ صاحب نے اور عبداللہ صاحب کا, تو میں بے انتہا شکر گزار ہوں. اس لیے کہ میں جب بھی ان سے ملتا تھا میں کہتا تھا کہ سر آپ کی جو شباہت ہے میرے بڑے بھائی صاحب شوکت علی صاحب جو اس میں گورنمنٹ سینئر سیکنڈری اسکول میں ٹیچر سے ریٹائر ہوئے تھے, ان سے بالکل ملتی ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں, اور تقریباً ماشاءاللہ ہم عمر بھی تھے دونوں, بھائی صاحب نہیں رہے تو مجھے لگتا تھا کہ عبداللہ صاحب ہیں, ان کی شبیہ ہیں, میں ان کو دیکھ لیتا تھا. اور یہ آپ دل میں مت رکھیے کہ کوئی ذرا سی کوئی سلیکشن, اب تو ساری چیزیں پیچھے چھوٹ گئی ہیں بالکل.
اب تو سب کچھ یاد نہیں آتا. اب تو جی چاہتا ہے کہ جو ٹائم بچا. دیکھیے جاوید بشیری یہ میرا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں. دیکھیے یہ بالکل مجھے تو اب تو وہ یہ ڈاکٹر اخلاق یہاں بیٹھے ہیں. تو اب تو لگتا ہے کہ جیسے یہ تھوڑا سا جو وقت ہے جتنا بھی پیار کر سکتا ہوں اس میں ہم سب کر لیں ایک دوسرے سے. باقی یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کچھ کہہ نہیں سکتے. اس عرصے میں ابن کمل چلا گیا, رات کو 9:30 بجے وہ بات کر رہا تھا فون پہ, صبح 11 بجے کوئی مجھے فون کر رہا تھا, میں دبئی میں تھا. تو میں نے کیا بکواس کرتے ہو یار, وہ تو رات ہم بات کر رہے تھے دونوں, کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں. جلال انجم گیا تھا نگار بازی, آپ کو پتہ ہے, آج تک ذہن سے نہیں. تو محبت کیجئے ایک دوسرے سے. محبت سب سے بڑی چیز ہے. میں بھائی ڈاکٹر ادریس آتے تو اچھا لگتا, وہ کچھ کہتے اور چائے کے لیے مدعو کرتے, لیکن چلیے ان کی طرف سے سمجھ, تمہاری طرف سے میں کہہ دیتا ہوں چائے کے لیے تشریف لے سکیں. چائے آپ کی منتظر ہے, بلکہ چائے نہیں چاہا آپ کی منتظر ہے.